بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کے 3 کام ایسے ہیں جو مرتے وقت عورت کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ 3 ایسے کام، 3 ایسے اعمال جو عورت کرے گی تو مرتے وقت اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو، محترم ناظرین، عورت کے 3 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 3 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت، آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں کہ جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فوراً بول اٹھے کہ اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی ان کی بتائی گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 3 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت، مجھے وہ 5 کام بتائے کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کا علم پڑھا اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے، متقی اور پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو قبول ہوتی ہوں گی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کی نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا، جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا، ہر مرد و عورت پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا ہوا روشن چہرہ دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی۔ دنیا میں تو جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم استعمال کرتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھے گی، بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا، شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت۔ جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے اور اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے،
اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، بدلحاظی، بدنیتی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ ناظرین، ہمارا دین حیا اور پردے کا درس دیتا ہے۔ پردہ کی اہمیت، عورتوں کے پردے کا بیان 7 آیات میں آیا ہے اور 70 سے زیادہ احادیث میں قولاً و عملاً پردے کے احکام بتائے گئے ہیں۔ اتنی کثرت سے پردہ کے بارے میں احادیث کا وارد ہونا اس کی اہمیت پر بین دلیل ہے۔ پھر صحابیات کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت ہے کہ کسی موقع پر بے پردہ رہنا گوارا نہ کرتی تھی۔ جیسے ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ راستے سے جا رہی تھی، پردے کے حکم کی خبر سنی تو وہی ایک کنارے بیٹھ گئی اور چادر منگوائی، پھر چادر اوڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر حضرت صفیہ بھی سوار تھی۔ اچانک اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور آپ دونوں زمین پر گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا نہیں، تم پہلے صفیہ کو دیکھو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت صفیہ کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو چھپا کر پوچھا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور پھر ان کو سوار کیا۔ اس حدیث پاک سے پردہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردہ اتنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کا اہتمام فرمایا۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک عورت باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرتی تو بسم اللہ پڑھتی اور اختتام پر بھی بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تیلی گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تیلی جب میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس اسلام کی مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے خاتون نے وہاں سے تیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ
اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔